سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے، عیسائیوں سے وعدہ فرمایا کہ تم اہل کتاب والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پر نازل کی جانے والی کتاب پر پورے طور پر ایمان لے آؤ، اور جو شریعت حرام قرار دیتی ہے ان کی پرہیز کرو۔ تو پہلا وعدہ ہمارا یہ ہے، ہم تمہاری کمی کوتاہیوں کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ نمبر 2، اخروی وعدہ یہ ہوگا کہ ہم تمہیں ہمیشہ ہمیشہ والی نعمتوں والے باغات جنت میں داخل کریں گے۔ نمبر 3 فرما دیا، اگر تم تورات کی، انجیل کی اور قرآن پر نازل کی جانے والے تمام احکام کو دل سے مانو گے، دنیا بھی تمہاری ایسی ہوگی، اللہ کی برکتیں آسمان سے بھی ملیں گی، زمین سے بھی ملیں گی، فرحت اور راحت کی عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے تم۔ یہ وعدہ کیا اللہ نے، اور اس دور کے بعض لوگوں سے وعدہ پورا بھی ہوا۔ آخر میں اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ سارے یہودی بے ایمان بھی نہیں ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، درمیانے روی والے بھی ہیں، لیکن اکثر اپنے کرتوتوں میں بہت برے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ کچھ فرمائے اچھے ہیں، گویا قرآن معتدلانہ انداز اختیار کرتا ہے، اچھوں کو اچھا بروں کو برا کہتا ہے۔ یہ نہیں ہے ایک لاٹھی میں سب کو ہنکا دیا جائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَلَوْ، اور اگر، ان بے شک، اہل الکتاب، کتاب والے، تورات والے، انجیل والے، آمنو، ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور حقیقت قرآن پر، اس کے احکام۔ نمبر 2، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کریں، پرہیز کریں، قرآن نے جو حرام قرار دیا اس سے بچیں، ناجائز سے بچیں، پرہیز۔ لَكَفَّرْنَا، البتہ ہم مٹا دیں گے، عنہم، ان لوگوں سے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو۔ ایمان میں ایک طاقت ہوتی ہے، برائیاں مٹ جاتی ہیں، پرہیز میں ایک طاقت ہے۔ نمبر 2، وَلَأَدْخَلْنَا، اور البتہ ضرور بضرور ہم داخل کریں گے، ہم ان کو، جنات النعیم، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت میں۔
اور نمبر 2 وعدہ ولو، اور اگر انہم کہ بے شک یہ اہل کتاب والے اقامو قائم کر لیں تورات کو قائم کرنا، صحیح معنوں میں عمل کرنا، والانجیل اور انجیل کو قائم کریں، وما اس قرآن پر، اس وحی پر پورے طور پر اس کو قائم رکھیں، انزل الیہم جو ان کی طرف اب اتاری گئی قرآن کی شکل میں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ صحیح طور پر اس کا حق ادا کریں، لَأَكَلُوا البتہ وہ پھر کھائیں گے، عیشیں کریں گے، من فوقہم اپنے اوپر سے بھی، اوپر سے آسمانوں سے بھی برکتیں رحمتیں، ومن تحت ارجلہم اور ان کے نیچے سے بھی، زمین سے بھی طرح طرح کی سبزیات، اناج اور غلے، پھل پھول۔ اللہ وعدے کو پورا کرنے کی آج بھی مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور ساتھ آخر میں فرما دیا منہم ان یہودیوں میں سے امتن ایک جماعت مقتصدہ، درمیانے انداز والی، غلو والی نہیں ہے، بری نہیں ہے، اچھی جماعت ہے، لَوَكَثِيرٌ اور بہت سارے منہم ان یہودی عیسائیوں میں سے ساء برے ہیں، ما اس کرتوت اور کردار میں، یعملون جو وہ کرتے ہیں، بڑے برے کردار والے، اکثر برے کردار والے، کچھ تھوڑے بہت اچھے بھی تھے اس وقت بھی، بعد میں بھی آئے ہیں۔ لگاتار تسلسل میں آپ نے 2 رکوعوں سے یہودیوں کی قباحتیں، یہودیوں کی شرارتیں، ان کے خبث باطن کو آپ سماعت فرما رہے تھے کہ ان کی عادت تھی حرام کھانا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، یہ ان کا عام وتیرہ تھا، اور ان کو علماء بھی اس پر چپ ہو جاتے تھے، جس کے اوپر اس کی بھی گرفت آپ نے پرسوں درس میں سماعت کی تھی۔ جب ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے حالات تنگ ہوئے تو انہوں نے الٹا اللہ پر شکوہ کر دیا، اللہ کے ہاتھ ہی بند ہو گئے جی، اب مال ہی نہیں آتا ہے۔ آج اللہ نے فرمایا مال آئے گا، تم تو مال کے لینے والے تو بنو نا، نعمتیں آئیں گی، نعمتیں لینے والے تو بنو، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ رحمتوں والا ہے، کل آپ نے سنا بڑا وسیع رحمتوں والا ہے، وہ حکمت کے مطابق دیتا ہے، لینے والے تو بنو نا، لینے والے بنتے نہیں ہیں اور دینے والے کی شکوے شروع کر دیے، اور کبھی کہہ دیتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندیں جی، تباہی آ گئی جی، پریشانی آ گئی جی، فلاں ہو گیا جی، فلاں ہو گیا۔ آج اللہ نے فرمایا تم لینے والے بنو، رب کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ حکمتوں کے ساتھ دیتا ہے، جیسے دے دیں وہ تو عطا کرتا رہتا ہے، ينفق کیف یشاء کل کہا تھا، دیتا وہ مرضی کے مطابق اور حکمت کے مطابق، کسی کو بے حساب، کسی کو حساب کے ساتھ دیتا ہے۔ آج اللہ نے فرمایا یہ وعدہ پورا کرو، لینے والے بنو، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی طرف سے لینا چاہتے تو یہ کیفیت اختیار کرو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، 2 باتیں اللہ آج کے مسلمان کو بھی نصیب فرمائیں۔ فرمایا اگر اہل کتاب والے ایمان لے آئیں، کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر تو ان کا ایمان تھا، تورات پر ایمان تھا، خدا پر ایمان تھا، نہیں تھا تو کس پر؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا، قرآن پر ایمان نہیں تھا، قرآن کے احکامات حقانیہ کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا ان اہل الکتاب آمنو، اگر یہ اہل کتاب والے ایمان لے آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن کی حقانیت پر، قرآن کے احکام پر، آج ایمان لے کر آ جائیں کہ نبی سچا، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات سچی، نبی کا لائے ہوا قرآن سچا، یہ برحق ایمان لے آؤ۔ ایک
وَاتَّقُوا اور پرہیز کرو۔ کس چیز سے پرہیز؟ جس کو قرآن حرام کہتا ہے اس کو حرام قرار دو نا۔ تم تو نذرانے، پرسوں آپ نے سنا علماء نذرانے بٹورتے تھے، گدی نشینی کے اوپر مال لاتے تھے، فرمایا پرہیز کرو، حرام کو حرام سمجھ کر بچو، رشوت خوری سے، سود خوری سے، حرام سے بچو، پرہیز کرو۔ پرہیز مال کی ہرس سے بچو، لالچ سے بچو، دنیا کی لالچ اور ہرس تمہارے اندر ہے، فرمایا اس سے پرہیز کرو کہ حرام کام کے قریب نہیں جائیں گے۔ قرآن کی منہیات، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محرمات، نبی نے جو حرام چیزیں شریعت میں بیان کی ان سے بچ جاؤ، پرہیز کرو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام، قرآن پر، نبی پر پورا ایمان یقین، اور حرام اور ناجائز چیزوں سے پرہیز۔ دو کام کرو، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے چھوٹے موٹے گناہ مٹا کے رکھ دیں گے، غلطی بھی مٹ جائیں گی۔ ایمان میں ایک بڑی طاقت ہے، پرہیز میں ایک بڑی طاقت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اللہ والے ہوتے ہیں شبے والی چیز سے بھی ہاتھ پیچھے کر دیتے ہیں، جب ہاتھ پیچھے کرتے ہیں رب کہتا ہے فلاں فلاں غلطی بشری تقاضے پہ ہوئی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کام کیا کیا؟ ایک حرام چیز سے پیچھے ہوئے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہودیوں کو بھی کہا تم یہ کام کرو میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ نمبر 2، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت میں تمہیں داخل کر دیں گے۔ یہ اخروی وعدے ہیں دونوں، گناہوں کا مٹنا آخرت میں پتہ چلے گا کتنے گناہ مٹے ہیں، جنت، نعمتوں والی جنت ملنا آخرت میں، یہ اخروی وعدہ اللہ نے کیا۔ ایمان ہو، پرہیز ہو۔ آج کے مسلمان میں بھی پرہیز نہیں ہے، یہودیوں کی طرح جو آئے ہڑپ کرو، جتنا آئے ہڑپ کرو، کوئی پرواہ تک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمائے نا پرہیز، یہودیوں کو اللہ نے فرمایا پرہیز کرو، گناہ مٹاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت دوں گا۔ اور اگلی بات ایک اور وعدہ دنیا کا کر کے اللہ نے ذکر کیا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر اہل کتاب والے یہودی تورات کو صحیح طور پر قائم کریں، جو تورات میں احکام ہے اس کو پورا وجود دیں، انجیل والے انجیل کے اوپر پورا عمل کریں، وما انزل الیہم من ربہم، اس کے بعد تورات انجیل قرآن سے متصادم تو نہیں ہے نا، اصول ایک ہیں، اور جو کتاب نبی ان کی طرف اب اتاری گئی قرآن، اس کے اوپر پورے طور پر عمل کریں۔ اقامو کہا، اقامت کہتے ہیں ایک چیز کو اس کے من کل الوجوہ، تمام زاویوں کے اعتبار سے، تمام حدود کے اعتبار سے اس کو پورا کرنا۔ فرمایا یہ کام پورا کر کے دکھا دو تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ یہودیوں سے اللہ نے وعدہ کیا، اگر مسلمان یہ کام کریں گے تو آپ سوچیں کیا ہوگا۔ فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آج قرآن کے اوپر صحیح طور پر عمل کر کے دکھاؤ، یہودیوں آج آ جاؤ قرآن پر عمل کرو، تم اوپر سے بھی اللہ کی نازل کردہ نعمتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹو گے، عیش کرو گے، کھاتے رہو گے، برتو گے۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ اوپر کیا ہے؟ آسمان، اللہ کی رحمت اوپر سے آتی ہے، موسلا دھار بارش اوپر سے آئے گی، رحمت والی بارش اوپر سے آئے گی۔ زمین سے کیا ہوگا؟ اناج طرح طرح کے تمہارے، غلے طرح طرح کے تمہارے، پھل طرح طرح کے تمہارے، سبزیات پر طرح طرح کی تمہاری، نہریں تمہاری، پانی تمہارے، پیٹرول تمہارے، نیچے سے زمین سے نکلنے والے فولاد اور معدنیات سارے تمہارے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آؤ تو صحیح نا، قرآن کو قائم کر کے تو دکھاؤ، اوپر سے بھی رحمتیں، نیچے سے بھی رحمتیں، اوپر کی بھی برکتیں، نیچے کی بھی برکتیں، دینے والا اللہ، زمین آسمان تو اس کے کنٹرول میں ہے۔ فرمایا آج تم اس وعدے کو پورا کرو تمہیں سے ملے گا، اور یہ وعدہ پورا کرنے والوں نے، آگے قرآن کہتا بعضوں نے پورا کیا، یہ وعدہ ان سے تھا اللہ کا۔ اور اللہ نے اسی زمن میں قرآن تورات والوں سے یہ وعدہ کیا، یا عیسائیوں سے، یہودیوں سے، اگر مسلمان اپنی کتاب پر پورا عمل کرے گا تو یہ وعدہ نہیں ملے گا۔
یہی بات ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا منہم امت مقتصدہ، ان یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے ایک جماعت ہے بھی مقتصد، اعتدال کے ساتھ چلنے والی ہے، وہ قرآن کو مان گئی، نبی کو مان گئی، اور ان سے پھر وعدہ پورا ہوا، پورا ہو گیا، اللہ نے دیا ہے۔ ان میں سے حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی تھا، حضرت اصحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو سن کر قرآن کے اوپر ایمان لایا۔ جعفر طیار کی تقریر سنی، سورۃ مریم کا درس مسلم میں، بخاری میں روایت آتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، قرآن نے بھی ذکر کیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جب ان کی طرف نازل ہونے والے قرآن کو سنا، ترا، آپ دیکھتے، تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اللہ اکبر، اور رو رہا تھا۔ اور کیا وہ قرآن پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، چھن گیا سب کچھ؟ جو کل پرسوں آپ نے سنا، علماء یہود بھی کہتے ہیں ہاں نبی تو سچ ہے، لیکن ہم ادھر چلے گئے، نذرانے ختم، چندے ختم، گدی ختم، لوگوں سے مال بٹورنا ختم۔ فرمایا نہیں ختم ہوتا، وہ برقرار رہے گا، اس سے زیادہ ہوگا، اوپر سے بھی رحمت، نیچے سے بھی رحمت۔ حضرت نجاشی نے جس وقت اسلام لایا، پوری رعیت عیسائی تھی، اللہ نے پہلے سے زیادہ عزت عطا کی ہے، مسلمان بھی عزت، عیسائی بھی عزت کرنے لگے، اللہ کے ہاں بھی عزت ہو گئی ہے، تحت شاہی پر بھی بیٹھا ہوا ہے، مسلمان ہو کر تحت شاہی ملی۔ اللہ، حبشہ سارا عیسائی، لیکن اللہ نے رحمت دی ہے، مزے کر، خادم، نوکر، چاکر، غلے، اناج، اعلان کر دیا بھائی جدھر کا بے کس قسم کا مسلمان آئے گا میرے حبشہ میں رہے، میں اس کو تحفظ دوں گا، مسلمان لٹا ہوا آئے گا میں اس کو بھی تحفظ دوں گا۔ اللہ نے اوپر سے بھی برکتیں دی، نیچے سے بھی برکتیں ملی ہیں، اور واحد آدمی اللہ نے اتنی عظمت دی، اسلام میں موت آئی، گناہ بھی مٹ گئے، جنت ہمیشہ ہمیشہ والی اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، اور برکتیں بھی دنیا والی بھی ملی، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، اور وہ اعزاز ملا۔ واحد شخصیت ایسی ہے، واحد شخصیت، یہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ہم ان خصوصیات کو ہر ایک پہ منطبق کریں تو یہ ناجائز ہوگا۔ واحد خصوصیت، اس نے قربانی بھی کمال کی دی، اللہ نے بھی اتنا بڑا اعزاز دیا، فوت ہوا حبشہ میں، جنازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پڑھایا ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھائی، نبی نے فرمایا جاؤ جنازہ گاہ میں جاؤ، ہمارا بھائی اسحمہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ واہ۔ اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اللہ نے آگے سے پردے ہٹائے، کعبے کی جانب حبشہ تھا مدینہ میں، اللہ نے پردے ہٹائے، وہ چرپائی پڑی، نبی یہاں کھڑے جنازہ پڑھا رہا ہے۔ یہ اعزاز کسی کسی کو ملتا ہے، وگرنہ وہاں کے ایک دو مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا ہوگا، تھے مسلمان وہاں، جعفر طیار جیسے تھے، عثمان بن عفان وہاں سے ہو کر آئے تھے، بڑے بڑے اور بڑے بڑے جلیل القدر، عبداللہ بن مسعود جیسے گئے تھے، آئے ہیں بڑے بہت، اور ابو موسیٰ اشعری جیسے تھے، انہوں نے کام کر کے آئے تھے، مسلمان تو وہاں اچھے ہاتھ سے ہو گئے تھے، لیکن یہ اعزاز کس وجہ سے؟ قرآن نے فرمایا ایمان لانے کی وجہ سے تمہاری عزت ہر آدمی زیادہ عزت بنے گی، آؤ، یہ مت ڈرو کہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گی، فرمایا پہلے سے زیادہ ملے گا، اور ملا، بادشاہی بھی ملی، اعزاز بھی ملا۔ وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی فوت ہوئی ہے، رقیہ، نبی بدر میں ہے 80 میل کے اوپر، عثمان کو بھیج دیا جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام، فوت تیمارداری کر، فوت ہو گئی تو دفن کرنا، جنازہ غائبانہ تو نہیں تھا، اپنی بیٹی کا بھی نہیں ہے۔ بیر معونہ میں 70 علماء شہید ہوئے، نبی نے قنوت نازلہ ان کے لیے پڑھا 1 ماہ تک، لیکن غائبانہ جنازہ تو نہیں پڑھا، وہی ڈائریکٹ اللہ کو نبی کو بتایا، سارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، 2 بچے ہیں صرف۔ غزوہ موتہ میں وہاں شہید ہو رہے ہیں، جعفر طیار نبی کے چچا زاد بھائی شہید ہو رہا ہے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو رہا ہے، زید بن حارثہ نبی کا منہ بولا بیٹا شہید ہو رہا ہے، وہی سے ساری بات اللہ نے بتا دی، سارا نقشہ بھی بتا دیا، لیکن غائبانہ جنازہ سن 8 ہجری کے بعد کی بات ہے، اور اس کے 1 سال بعد حبشہ اسحمہ فوت ہوا، نبی نے غائبانہ جنازہ پڑھا دیا۔ یہ خصوصیت اعزاز کس وجہ سے ملا؟ قرآن کی قدر کی وجہ سے۔
وگرنہ یہ اعزاز ہر کسی کے بس میں تو نہیں تھا. بڑے بڑے لوگ غزوہ موتا میں شہید ہو رہے ہیں، نبی وہی سے بتلا رہا ہے فلانا شہید فلانا شہید فلانا شہید. ممبر پر بیٹھے ہوئے نبی بیان کر رہے تھے، جنگ لگی ہوئی، اللہ نے نقشہ بتا دیا، کھول دیا، معجزہ تھا. لیکن جنازے کا اعلان نہیں کیا نبی نے، جنازے ادھر ہو رہے ہیں. یہ خصوصیت کس کی تھی؟ حضرت اسامہ کی. یہ کتنا بلند مقام ملا. فرمایا قرآن پر آؤ، اوپر سے بھی برکتیں رحمتیں، نیچے بھی برکتیں، وہ سب تمہارا، دنیا بھی تمہاری. آخرت کا وعدہ پہلی آیت میں فرمایا، دنیا کا وعدہ دوسری آیت میں فرمایا، عزت بھی. عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھا، مسلمان ہوا، منہم امت مقتصدہ میں شامل ہوا. اتنی بڑی عزت اللہ نے اسلام میں دی ہے. یہودیوں کا عالم تھا نذرانے ختم، پہلے سے مال زیادہ ہو گیا، مسلمان بھی دے رہے ہیں، ہر طرف سے مال ہی مال. عبداللہ بن سلام تقسیم کرنے میں تھک جاتا، مال آتا جا رہا ہے. اللہ اکبر، نعمتیں ہی نعمتیں. اللہ نے خوب دیا، اعزاز بھی دیا، بہت بڑا عالم تھا. اور صحابہ چلتے ہوئے اس کی زیارت کے لیے دوڑ کر آ جاتے تھے کہ زبان نبوت نے فرمایا جس نے جنت دی دیکھنا ہو یہ زمین پہ چلتا ہے لیکن ہے جنتی. صحابہ دوڑ کر زیارت کرتے تھے، کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی آدمی دیکھنا ہو تو عبداللہ بن سلام کو دیکھو، جنت بھی اس کی ہے، دنیا بھی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آؤ قرآن کو ایمان لاؤ. جو آ گئے تھے اللہ نے عزت دی، جو نہیں آئے برباد ہوئے. تمیم داری آیا، عیسائی تھا، اللہ نے بڑی عزت دی. بہت سارے اور عیسائی بھی آئے، یہودی بھی آئے. اسد آیا، اسید آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے بڑے بڑے بلند مقام دیے ہیں. ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا لیکن کثیر منہم ساء ما یعملون. یہودیوں کے پہلے آپ 2 رکوع میں کرتوت سنتے تھے، فرمایا اکثر بے ایمان بد کردار ہیں، اتنے وعدے کے باوجود ادھر نہیں آ رہے ہیں، مال و لالچ کے اندر پھنس جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ وعدہ اللہ نے کیا صحابہ کرام سے اور نبی کے دور کے لوگوں کے لیے تھا. آج بھی اگر قرآن پر عمل کیا جائے تو وعدہ تو ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، ان کے لیے پکا وعدہ تھا. اس کے بعد بہت سارے ایسے بھی آئے ہیں، اسلام لائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بھی بنے ہوں. وہ اللہ فرماتے ہیں آخرت کا وعدہ ہے، دنیا کے وعدے میرے چند لوگوں کے لیے ہیں. ان لوگوں کے لیے تھے، نبی کے دور کے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے دنیا کا بھی وعدہ تھا، آخرت کا. باقی قرآن کے اوپر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، اللہ نے آخرت کا وعدہ پکا. دنیا میں رازق وہ جیسے کیسے دے، تھوڑا دے زیادہ دے گا، دنیا کا وہ وعدہ نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر، ایک مومن یقین کر کے آ جائے کہ اہل کتاب کے لیے وعدے ہیں، میں قرآن والا ہو کر قرآن کا لحاظ رکھوں، ضرور اللہ عطا کرتا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کی قدردانی کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم إنا نسألك الهدي والهدى والعفاف والتقى والغنى. اللهم اهدنا واهدنا به وجعلنا سببا لمن اهتدى. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما. سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ان کی روح کو تحفے کی شکل میں پہنچا. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں رحمتیں نازل فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی آسانی سے نصیب فرما. ہمارے درس کے ساتھی خالد صاحب تھے، 2 دن 3 دن سے غائب تھے، ان کی سالی محترمہ فوت ہو گئی ہیں، شدید بیمار رہی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو تکلیف انہوں نے بیماری کاٹی بڑے عرصے کی، اللہ اس بیماری کو ان کی سیئات کے لیے کفارہ فرما دے. اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما، کرم کے فیصلے فرما، دین کے تقاضے قرآن کے تقاضے پورے کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین.